لا إله كبرياء بلا تكفير المرتد بالجلال بلا تكفير المستوي على العرش بغير ثواب الأول قبل كل شيء ولا قبل له والآخر بعد كل شيء ولا بعد له والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية النبي المكي القرشي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغا صاحب کو یہاں آنا تھا لیکن حکم ہوا ہے کہ وہ متاخر ہوں گے، تو آج آپ کے سامنے دوسری دفعہ آپ کو زحمت دے رہے ہیں. بس وہی چند معروضات ہیں جو اس آیت کے ضمن میں پیش کی جائیں گی. تو میں نے چاہا کہ کل والی بات کو تھوڑا اور آگے پیش کیا جائے، واضح کیا جائے، تاکہ اگر کل والی بات تھوڑی ذہن سے اگر اتر گئی ہے تو اور پختہ ہو جائے. ہم نے کل سرنامہ کلام میں سورہ کہف کی 44ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا تھا، تلاوت کیا تھا اس کی آیت کی، کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق. ولایت کا حق اسی کے پاس ہے، مطلق ولایت کا حق اسی کو حاصل ہے، اس پروردگار کو ہی حاصل ہے. اور جس پروردگار کو مطلق ولایت کا حق حاصل ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی حق رکھتا ہے کہ خیر ثواب وہ دے، اور عقاب کے اعتبار سے بھی حق رکھتا ہے کہ خیر عقاب وہ دے. یعنی خیر عقاب، جس عقاب کا وہ مستحق ہے وہ عقاب اس کو ملنا چاہیے، اور جس ثواب کا وہ مستحق ہے وہ ثواب اسے ملنا چاہیے. تو سوال یہ ہے، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ معنی ولایت کہ کیا معنی ہے ولایت کا. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ولایت کا معنی ہے کہ سرپرستی، فقط محض سرپرستی نہیں ہے، محض نگرانی نہیں ہے، بلکہ ایسی نگرانی جو بہت قریب سے ہو، بالکل نزدیک سے ہو آپ کے. ورنہ نگرانی کرنے والے تو بہت سارے نگرانی کرتے ہیں. ذرا آپ کو کہہ دیا جائے کہ دیکھیں ذرا مطبخ میں کیا ہو رہا ہے یا کمرے میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ ایک نگران ہیں، آپ نے دیکھا رہا گیا. لیکن ایک مرتبہ باقاعدہ آپ کو نگرانی دی جاتی ہے کہ اس مدرسے کی، یہ فلاں جگہ کی نگرانی کریں، تو آپ نزدیک سے ہو کے نگرانی کرتے ہیں، یعنی بالکل اچھے طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. ہر امور پر اس پر آپ کی نظر ہوتی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مسجد ہے، امام بارگاہ ہے. تو ولایت کا حق پروردگار کو ہے، اس کائنات کو اس نے بنایا ہے، تو اس کائنات کی ہر چیز پر اس کی بڑی نزدیک سے، نحن اقرب من حبل الورید، بڑے قریب سے تمہاری شے رگ حیات سے قریب ہو کر تمہاری نگرانی کر رہا ہے. تو یہ ہم نے معنی بیان کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر ولایت فقط کوئی عہدے کا نام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد یہ ختم ہو جاتی. لیکن نہیں، رسول کو جو ولایت ہے آدم سے ملی ہے، آدم سے لے کر ما سبق انبیاء سے ان کے پاس آئی ہے. یہ ولایت لا نبی بعدی کے بعد ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آگے بڑھی امامت کی صورت میں. اور شیطان کا یہ کام تھا، وہ یہ کر سکتا تھا، بلکہ اس کے کر کیا سکتا، اس کے بس میں ہی نہیں ہے وہ یہ کرے سوائے اسی کے. وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسری دنیا بنا دے، کوئی دوسری مخلوق پیدا کر دے، ایک اور کائنات بنا دے، اس کائنات میں تبدیلی کر دے. نہیں، وہ یہ تو نہیں کر سکتا. لہذا کیا کرے گا؟ ہمیں آپ کو بہکائے گا، لوگوں کو بہکائے گا کہ یہ سلسلہ ولایت، سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے اب رسول کے بعد. لہذا جہاں اس نے بہکایا ہے اور جہاں وہ اپنا کام کر دکھایا ہے، وہیں جھوٹے ولی بنے ہیں، وہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہوا ہے، اور جہاں اس نے کام کر دیا اپنا. لیکن بھول گیا کہ خدا نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو ولی بننا ہر ایک کے لیے آسان ضرور ہے، لیکن ولی وہی بنے گا جس کے پاس یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو. صرف بنانے سے ولی تو نہیں بن جائے گا کہ میں نے کہہ دیا فلاں بن گیا اور میں بن گیا اور وہ بن گیا، تو نہیں. یہ ہونا چاہیے اس کے اندر کہ وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق ہو، وہ مصداق ہو کہ جو وہ ولی، یعنی وہ ہو کہ جس کو
خدا نے طاقت دی اپنی ولایت کے ذریعے سے کہ ہمارے تمہارے اعمال کو ہر آن لمحہ لمحہ دیکھ سکے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا 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 جا رہا ہے. وہی ولی بنے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ فقط بجز محض ولی کا دعویٰ کرے ولایت کا اور ولی بن جائے. نہیں، رسول کے بعد آئے وہی کہ جو رسول سے اتنا قریب ہو. یہی سبب ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، امام حسن کو جو وصیت کی، تو کہا بیٹا، میرے بیٹے، کہ جیسی خبر تمہارے نانا لے کر آئے تھے ویسی خبر سچی اولین اور آخرین سے کبھی کوئی نہ لے کر آیا. تو سچی خبر خدا سے کون لے کر آئے گا؟ جو خدا سے زیادہ قریب ہوگا. اور نبی خدا سے سب سے قریب ہے. اور نبی کے بعد کون قریب ہے؟ یا علی انت وانا منی، انت منی وانا منک، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو. اس میں سب کو یہ حدیث اس میں اہل ابناء سنہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. تو اللہ کے قریب ہے اس کا نبی، اور نبی کے بعد مولا علی جو قریب ہیں. تو جیسی ولایت ہے میرے نبی کی قربت سے، ویسی ولایت ہے رسول کے بعد میرے مولا علی کی. اب مولا علی نے فرمایا کہ خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. پروردگار نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. پہلی چیز کہ اپنی معصیت کو، اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپایا ہے کہ خبردار کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے نہ کرنا کہ یہ معمولی ہے لہذا کر جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی چیز پر بھی غضبناک ہو جائے. دوسرا، اس نے اپنی رضا کو عبادت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی کسی عبادت کو مختصر معمولی نہ سمجھنا. ممکن ہے اس مختصر سے سجدے میں، اس مختصر ذکر میں ہی وہ راضی ہو جائے. اور اپنی عطا کو شکر میں چھپا کے رکھا ہے کہ کبھی کسی ہر لمحے شکر کرو. ممکن ہے کہ یہ جو کم چیز پر تم شکر کر رہے ہو یہی زیادتی کا سبب بن جائے. اور خدا نے اپنے ولی کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. توجہ ہے نا، ولی کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی بندوں کے درمیان ولی رہتا ہے، دنیا ولی سے خالی نہیں ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ تم پہچانو کہ ولی بنانے کو نہیں کہا ہے، ولی تمہارے درمیان موجود ہے، تمہیں صرف پہچاننا ہے. اور پہچاننے کا کیا ہے طریقہ بیان کیا قرآن میں، صفت بھی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایسا ولی جو نہ خوف کھاتا ہو، نہ جو کبھی زندگی میں کسی مسئلے میں غمگین ہوتا ہو. ایسا ولی ہو کہ جو سجدے میں جائے. سجدہ سب سے قریب ترین ہے نماز کے اندر. خدا کے قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے قربت خدا حاصل کرنے کا سجدہ. تو کائنات میں سوائے علی کے کوئی ایسا ملا کہ جو سجدے سے اٹھا، تلوار لگی تو کہا فزت برب الکعبہ؟ ولی ہو تو ایسا ہو جو سجدے سے سر اٹھائے تو کامیابی کا اعلان کرے. تو 4 چیزوں کو 4 میں چھپایا. درود پر دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اب ایک طرف اور چلتے ہیں. یہاں تک تو بات آپ کے اذہان میں آئی انشاءاللہ تعالی. دوسری بات کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ انسان جب کسی چیز کی طرف مجبور ہوتا ہے، اور انسان مجبور ہے مکمل، تو انسان مختار بھی ہے، لیکن کس اعتبار سے مجبور ہے؟ مجبور اس اعتبار سے کہ وہ اپنی اشیاء کو، اپنے معاملے کو حل کرنے کے لیے دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے. تنہا اس کا وجود کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہو. اب جب انسان اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے مجبور ہے، تو چونکہ مجبور ہے لہذا بدیل ڈھونڈتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے، اس کا بدیل ڈھونڈتا ہے. اور کبھی تو بدیل اس کو ملتا ہے تو اچھا بدیل ملتا ہے، اس لیے کہ انسان کے وجود میں کہ انسان پکارتا ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ پکارتا ہے. تو جب اس کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ پکارتا ہے، تو اب جب وہ کسی چیز کی ضرورت محسوس کرے گا تو وہ بدیل ڈھونڈے گا. تو اب انسان کے اوپر ہے چاہے ولی کو پکارے چاہے کسی تخریب کار کو پکارے. تو اگر اس نے ولی کو پکارا تو کامیاب رہے گا، اس لیے کہ جیسا پروردگار نے اس کا مقصد تھا کہ یہ ابتدا سے اس کے آغاز سے انجام تک اسی سلسلے میں چلے تو ویسے ہی چلے گا. لیکن اگر تخریب کار کو پکارا تو نتیجہ کیا ہوگا تخریب کار کو پکارنے میں؟ یعنی کسی ایسے کو پکارا جس کو خدا نے ولی نہ بنایا، جو خدا کا نمائندہ نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں بھی اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. لیس لہم
من دون ہی من ولین ولا شفیع، قیامت کے دن نہ اس کے ساتھ کوئی ولی ہوگا اور نہ اس کا شفیع ہوگا۔ قرآن میں جہاں بھی آپ جا کے دیکھیں، جہاں بھی شفاعت کا ذکر ہے وہاں ولایت کا ذکر ہے۔ ولایت بغیر شفاعت کے قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جس آیت میں بھی دیکھیں، آپ ابتدا میں ہوگا، یہ تھوڑے فاصلے میں ضرور ہوگا، لیکن ذکر ولایت کے ساتھ شفاعت ضرور ہوگا۔ ولی ہوگا، شفیع بھی ہوگا۔ ایسا ولی ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو شفیع نہ ہو۔ ایسی ولایت کا فائدہ کیا ہے جو شفاعت نہ دے۔ شفاعت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ ولی کا مطلب تو بتا دیا، بالکل قریب سے نزدیک سے آپ کی حفاظت و نگرانی کرنے والا۔ شفا کہتے ہیں، شفا مطلب عربی لغت میں شفا کہتے ہیں کہ اگر آپ ترازو میں کسی چیز کو تول رہے ہوں اور پلڑا برابر نہ ہو رہا ہو تو جہاں سے برابر کرنا ہو تو اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تاکہ وزن برابر ہو جائے۔ جب وزن برابر ہو جائے تو وہ جو برابر کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ڈالا جا رہا ہوتا ہے برابر کرنے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں شفا۔ شفا یعنی نقص اور کمی کو دور کرنا، یعنی قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے ہماری نقص اور کمی کو، یہاں بھی ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہمارے اعمال کی نقص اور کمی کو دور کرتے ہیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی عبادت، بہت بڑا گناہ گار بندہ اگر مولا کے دروازے پر آ جائے، اور جیسا گناہ گار تھا، اگر وہ نہ توبہ کرتا، استغفار نہ کرتا اور حسین کے پاس نہ آتا، کہاں جاتا؟ وہ کیا کیا تھا اس نے؟ واقعاً اگر وہ نہ آتا تو کتنا بڑا جرم کیا تھا، حسین علیہ السلام کو لے کر آیا تھا، وہی محشور ہوتا جیسے وہ محشور ہیں جو قاتلین حسین میں شمار ہوتے ہیں۔ دنیا کی کتنا بھی گناہ گار بندہ ہو، ہمارے اور آپ کے نزدیک وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کے نزدیک گناہ گار ہوگا، لیکن فقط بارگاہ خداوندی میں ایک آنسو اگر بہہ جائے توبہ کرتے ہوئے، مجلس میں ہوں، آپ کے برابر بیٹھا ہوں، آپ میرے برابر بیٹھے، میری آنکھ میں آنسو ایک قطرہ آ گیا، آپ کی آنکھ میں آنسو ایک قطرہ آ گیا، سامنے والا برابر میں بہت رو رہا ہے، ممکن ہے کہ لوگ کہیں یار دیکھو کتنا رونے والا تھا، مولا کا گریا کر رہا تھا، تو اب یہ شاید اپنے نفس میں اپنے وجود میں شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے مولا پہ گریا نہیں کیا، ایک آنسو بہا، صحیح سے رویا نہیں۔ تو عزیزان محترم بھی میں بیان کیا کہ خدا نے اپنی عطا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، خدا نے اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے عبادت میں، عطا کو چھپا کے رکھا ہے شکر میں۔ یہ جو رویا ہے گناہ گار، زمانے بھر کا گناہ گار بندہ تھا، لیکن بارگاہ خدا میں رمضان مبارک میں یا کسی بھی اعتبار سے جب بھی اس کو احساس ہوا ندامت کا، یا مجلس میں آیا امام حسین کا، فتح ایک قطرہ اگر اس نے بہا دیا، تو اگر جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک قطرہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے نزدیک یہ قطرہ قلیل ہے کہ جو دھاڑے مار کے رو رہا تھا اس کے برابر میں بیٹھا ہوا، یہ وہ بندہ جو خوب زیادہ روئے اور وہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اگر دنیا کا معیار یہی معیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے پاس آنسوؤں کو، یعنی وہ آنسوؤں کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر آنسو کی حقیقت کو سمجھتا تو اس قطرے کو قلیل نہ سمجھتا، اس لیے کہ وہ ایک طرف آنسو کی حقیقت سے نا واقف ہے، دوسری طرف اس پروردگار کی عطا سے غافل ہے، جو فقط ایک آنسو کے بدلے میں اخلاص اور نیتوں کو دیکھ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی سبب ہے سید الساجدین نے فرمایا کہ ما یقللو کیفا یقلو ما یتقبل، وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ وہ قلیل رہا ہی کہاں کہ جب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو جو قلیل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کثیر ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو خدا کی بارگاہ میں قبول نہ چاہے وہ کتنا ہی کیا جائے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ معیار ہے قبولیت پروردگار کی رضا ہے، اس کا راضی ہونا ہے۔ تو یہ کون قبول کرواتا ہے؟ کبھی توجہ کی ہے ہماری آپ کی عبادتوں میں کیا اتنا معیار دم ہے کہ وہ قبول ہو سکیں؟ ہمارے استغفار میں، ہماری دعاؤں میں کیا اتنی طاقت ہے؟ نہیں، جب تک محمد و آل محمد پر درود ساتھ میں نہ ہو، اور یہ درود ہی وہ ہے جو ہماری عبادتوں کو، ہمارے استغفار کو قبول کرواتا ہے۔ ورنہ تنہا نعرہ لگائیں عمل کافی ہے، عمل کا کوئی، اگر عمل کافی ہوتا تو پھر یہ شفاعت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر وہ کمیوں کو دور کرنے والے ہیں تو پھر وہ کمیوں کو دور کیسے کریں گے جب عمل ہی ہوتا، اگر سارا سب دار مدار عمل ہی پر ہوتا اگر، تو پھر کس چیز کے شافی ہیں وہ؟ نہیں، شفاعت کر رہے ہیں وہ، ہر لحظہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہر جگہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہر جگہ ہماری کمیوں کو، ہمارے نقص کو دور کرتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی کریں۔ عزیزان محترم، اب کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ولایت کا ایک پہلو تھا، ایک مطلب تھا، اب ولایت کی
جہاں ہم نے خصوصیت بیان کی تو وہ ولایت کی ایک دو پہلو اور بھی ہیں. ایک پہلو تو ولایت کا یہ ہے کہ وہ اشراق کی خصوصیت رکھتا ہے اور انعکاس کی خصوصیت رکھتا ہے، یعنی وہاں سے لے گا اور ادھر دے دے گا. اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی تجلی فی عبادی فی القرآن لعبادی فی القرآن، پروردگار نے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے تجلیاں رکھی ہیں. اور ولایت کو ہم نے کہا کہ ادھر سے لیتا ہے ادھر دے دیتا ہے، حسب ما توفیق، جو جتنا مانگتا ہے اس کو اتنی ملتی ہے. تو اب اگر ولایت کا معنی ہم یہ کریں کہ ولایت محمدی کا مطلب یہ ہے، یعنی خود ولایت کا مطلب یہ ہے جو خدا کا ولی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے باری تعالیٰ کی صفات کے تجلیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. یعنی ولایت اس آئینے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خدا کی تجلیاں آئیں. ادھر امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے بندوں کے لیے قرآن میں تجلیاں رکھی ہیں. تو سوال میں یہ کروں گا، محمد نبی کو عربی کو ہٹا کر آپ قرآن میں تجلی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ خدا کی تجلیات کو قرآن میں دیکھ سکیں؟ نبی کو ہٹا کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کا ظرف اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ آپ ان تجلیات کو محسوس کر سکیں. جب تک آپ محمد عربی پاک و پاکیزہ طاہر کی اس آئینہ ولایت کو سامنے نہ رکھیں گے کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ضروری ہے. تنہا محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر آپ اگر اس قرآن کو سمجھیں نہیں سمجھ سکتے. ہم محمد عربی اس ولی اس ولایت کا نام ہے کہ جو آئینہ ہے پروردگار باری تعالیٰ کی تجلیات کو دکھانے کا. یہ قرآن نازل کہاں ہوا ہے؟ سوال تو میں یہ کروں گا اس احمق سے. یہ قرآن قلب نبی پہ نازل ہوا ہے اور قرآن میں خود ہے لا ریب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر جب تک وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو. تو جو پاک و پاکیزہ قرآن ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیں کیسے اتر سکتا ہے اس دل میں؟ لہذا جو خود قرآن پاک و پاکیزہ ہو اس ظرف میں جانے کے لیے ضروری کہ اس ظرف پاک و پاکیزہ ہو. تو جو قرآن پاک و پاکیزہ تو ظرف نبی کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا. اور یہ وہ ظرف ہے، یہ آئینہ تھا کہ جس کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنا پاک و پاکیزہ آئینہ اور یہ ظرف تھا تجلیات پروردگار کو دکھانے کے لیے. اس آیت کو دلیل کے طور پر نازل کرنا پڑا کہ یہ پاک و پاکیزہ طاہر مطہر لوگ ہیں کہ انہی کے ذریعے سے تم. اب اصول کی بحث میں آپ کو بولوں، صرف الفاظ کی بحث ہے، سب نے پڑھی ہوگی. ایک بحث ہے الفاظ میں کہ معنی لفظ میں فنا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس میں سب متفق ہیں کہ معنی لفظ میں فانی فی المعنی ہو جاتا ہے. ایک معنی لفظ کے اندر فانی فی اللفظ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا ہے. ابھی ایک آئینہ ہے جسے ہم نے کہا ولایت آئینہ ہے، ولایت نبی محمد ایک آئینہ ہے جس میں تجلیات پروردگار ہوتی ہے. آپ میرے سامنے ایک آئینہ لے کر آئیں اور میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. جس وقت میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں گا آئینہ فقط مجھے دکھائے گا، آپ کو نہیں دکھائے گا اگر میں ہوں گا صرف آئینہ ہی میں. تو آئینہ بھی کیا کرتا ہے؟ آئینہ بھی یہ کرتا ہے کہ جب تک تم رہو گے میں تمہیں کو دکھاؤں گا، تمہارے غیر کو نہیں دکھاؤں گا. تو محمد عربی اور اہل بیت نے یہی کیا. پروردگار سب کچھ دیا تو کہا بس تو اور تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو اس نے بھی کہا جب تک تو نے مجھے کہا کہ جب تک تو اور تیرے سوا کوئی نہیں، تو اے محمد تو اور تیرے سوا کوئی نہیں. یعنی تیری مرضی میری مرضی، میری مرضی تیری مرضی. اس لیے کہ محمد عربی نے اپنے آپ کو اور اہل بیت نے اپنے آپ کو اس آئینہ پروردگار میں اتنا فنا کر دیا ہے کہ اب نہ وہ اس سے ہٹ سکتا ہے نہ وہ اس سے ہٹ سکتا. ذات واحد کو اتنی محبت ہے اپنے نبی سے کہ کہا میں نے ساری دنیا تیرے لیے بنائی، اس لیے کہ تو نے کہا تو اور تیرے سوا کوئی نہیں. تو نے میری بندگی کی. اب اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اسی ولایت سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو ہم نے کہا نا ولایت کے دو پہلو ہیں، اشراق اور انعکاس، لینا اور دے کر دے دینا. تو تمہارے اور ہمارے آئینے میں بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس آئینے کی اس منور اس روشنی کو، اس نور محمد کو قبول بھی تو کریں. تو اگر کسی شخص کو اس ولایت کو حاصل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ اس نور محمد کو قبول کرنے کے لیے اپنے آئینے میں سے زنگ اور غبار کو ہٹانا پڑے گا. اگر جیسے نبی نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اس ذات باری تعالیٰ کے آگے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بس فقط تو ہے پروردگار، ویسے ہمیں بھی اگر محبت ہے اپنے دل میں تو ہمیں بھی اپنے وجود کو اہل بیت کی اطاعت میں فنا کر دینا ہوگا.
تب تو ہم سے لوگ فائدہ اٹھا کے کہیں گے. کہا جاتا ہے کہ سامنے جا رہا ہے، دیکھو علی کا شیعہ جا رہا ہے، یہ حسین کا ماننے والا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا ہے ان کے پیچھے، اتنا اطاعت میں ہم ان کے پیچھے ہیں کہ اگر دیکھنے والا ہمارے وجود سے جو منعکس ہوتی ہیں روشنیاں، وہ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا ماننے والا ہے. بٹ تنہا فقط دعویٰ کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے آئینہ اور اس پر غبار ہو، روشنی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ولایت کا ایک پہلو. اب اگر ولایت کے ایک اور طرف چلتے ہیں کہ اب میں ان سے سوال کروں گا کہ جو ولایت کو بھی مانا دوست لیتے ہیں. بات مختصر ہو جائے گی، بس اب زیادہ طویل نہیں، 2 منٹ دقیقیں سے مسائل. جو دوست کا معنی لیتے ہیں تو دوست کا معنی بھی میں کہتا ہوں مشکل نہیں، اگر اس معنی میں لے لیا جائے تو کیا حرج ہے. دوست اپنے دوست سے لے کر ہمیں دے دے، کیا حرج ہے. خدا نے اپنے رسول کو حبیب کہا ہے کہ نہیں کہا؟ وہ اپنے دوست سے ہم دوستوں کو دے دے. تو اگر یہ معنی لے لیا جائے تو پھر عقل بچہ موجود تھا، آج تو وہ ہے بچہ موجود نہیں، مثال دیں، چلو پھر بھی دے سکتے ہیں اس کی مثال بھی. اگر جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچے ہوں، تو شرعی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ لسان شرعی میں، شریعت میں ویسے تو کہا جاتا ہے یہ باپ ہے، لیکن لسان شرعی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس کا ولی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ ولی ہے اس کا، یعنی کیا سرپرست ہے، یعنی کیا سب سے نزدیک کا رشتہ ہے، یعنی کیا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تربیت کرے. تو اگر بچہ اپنے باپ کی ولایت سے پھر جائے تو باپ کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑ جائے اس بچے کا سب کچھ، مادام کہ جب یہ بالغ نہیں ہوا ہے تب تک ولی سرپرستی میں تو ہے نا. لیکن اگر باپ کی ولایت سے پھر جائے، اس بچے کا کچھ نہیں ہے، باپ کا کچھ نہیں جائے گا، کام خراب ہوگا بچے کا. مثال شوہر اور بیوی کی دے دیں. بیوی ماتحت اپنے شوہر کی ولایت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اگر جب تک شادی اس کے نکاح میں موجود ہے بگڑ جائے، بیٹھ جائے باپ کے گھر میں، ناراض ہو جائے، نخرے کرے، جو بھی جائے دل چاہے کرے، شوہر کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، کام تمہارا خراب ہو جائے گا. تو یہی مطلب ہے جب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، اور سب سے زیادہ تاکید اسی کی ہے. اب آپ سے سوال کروں، ولایت یعنی نزدیکی، محبت، نزدیکی کے ساتھ آپ کی نگرانی، شفاعت کے ساتھ آپ کی کمی اور چیزوں کو دور کمیوں کو دور کرنا. اب یہ جو ولایت کا معنی لیا ابھی میں نے شریعت کے اعتبار سے مثال دی ہے، باپ کے اعتبار سے، بچے کے اعتبار سے، وہاں آپ دوست کا معنی تو نہیں لے سکتے نا، آپ کو وہی معنی نہیں لینا گا جو سرپرستی کا معنی لینا پڑے گا. تو اگر ولایت کا معنی جو وہاں سرپرستی کا معنی ہے، تو جس قوم کو ولایت باپ تو سمجھ میں آ جائے بچے کی تربیت کے اعتبار سے، لیکن ولایت امت سمجھ میں نہ آئے، تو ولایت امت بھی ہے کہ جو ایک ولی موجود ہے ہمارے پاس دنیا میں، کبھی کوئی زمانہ کوئی مکان خالی نہیں جو حجت خدا سے خالی ہو، ہر وقت حجت خدا موجود ہے. تو ولی موجود ہے، سرپرست موجود ہے، نبی موجود تھے اپنے زمانے میں، علی موجود تھے اپنے زمانے میں، آج کے زمانے ہمارے زمانے کا امام موجود ہے، ولی موجود ہے، سرپرست موجود ہے. تو سوال میں یہ کرتا ہوں کہ اگر بچہ باپ کی ولایت سے پھر جائے، زوجہ اپنی شوہر کی ولایت سے پھر جائے، نہ شوہر کا کچھ بگڑتا ہے نہ باپ کا کچھ بگڑتا ہے، کام بگڑتا ہے ان کا. یہی سبب ہے کہ اگر جو ہم سے کہا ہے کہ 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی ہے، صوم، زکوٰۃ، حج اور نماز، اگر کوئی شخص ولی سے بگاڑ لے تو ولی سے بگاڑ کر نماز نہیں رہے گی، روزہ نہیں رہے گا، حج نہیں رہے گا، زکوٰۃ نہیں رہے گی. حج تب حج ہوگا جب ولی کے ساتھ بنا کر کی جائے. اگر ولی سے بگاڑ دیا تو نہ روزہ رہتا ہے نہ نماز رہتی ہے. نماز ولی کی نہیں ہوتی ہے، سجدہ ولی کو نہیں ہوتا ہے. ولی نگرانی کرتا ہے کہ میری نگرانی میں اگر تم سجدہ کر رہے ہو تو ہماری مودت کے ساتھ کر رہے ہو یا ہماری مودت کے بغیر کر رہے ہو. ولی کا فقط اتنا کام ہے وہ نگرانی کرے، کیا ہماری بتائے ہوئے طریقے پر باپ تو کام ہو رہا ہے، بس فقط ایسا ہی ہے. تو اگر ایسے ہی، اس کا مطلب پھر ویسے ہی جیسا بچہ اپنی ولایت سے پھر گیا، جو دل چاہے کرو، کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی پوچھا بھی نہیں. شریعت میں حکم اگر ایسا بچہ ولایت سے پھر جائے اور اگر اس آن کے اوپر نقصان کرے تو باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، بچہ میری ذمہ داری میں ہی نہیں ہے، مجھ سے بھپرا ہوا ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر ایسا مسلمان اور ایسا ماننے والا جو محبت کا دعویٰ تو کرے اہل بیت سے، لیکن جس طریقے سے رسول نے شریعت کو بتایا تھا اس طریقے سے نماز نہ پڑھے، اس طریقے سے حج نہ کرے جس کی بنیاد ہے اسلام کی یہ 5 چیزیں، تو اگر ولی سے بگاڑ لے تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. بس عزیزان محترم، یہ کربلا ان تمام چیزوں کا ماحصل، کربلا اسی ولایت کی دشمنی کا ایک نتیجہ، کہ جو کہا تھا کہ ہمیں حسین تمہارے باپ سے بغض، تم سے کچھ نہیں، اے حسین ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں. یہ ولایت کی ہی لڑائی تھی.
ورنہ مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہے تھے. وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر حسین سے جنگ کر رہے ہیں، وہ کوئی کافر تو نہیں تھے، وہ کوئی مشرک تو نہیں تھے، لیکن چونکہ فضیلت اہل بیت، فضیلت علی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کا پرچار ہو، آئے حسین سے. زیارت ناہیہ میں عجیب میرے زمانے کے امام نے کہا ہے کہ السلام علی تارکین علی الاوطان، سلام ہو ان لوگوں پر کہ جن کو زبردستی اپنے ملک سے نکال دیا گیا. آپ غریب ہیں نا، آپ بھی تو یہاں موجود ہے، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور. 2-3 دن بعد عید آئے گی، کتنے زندگی اپنی گزاری اپنے گھروں میں عید کی ہوگی آپ نے. بہت جو لوگ نئے آتے ہوں گے انہیں کتنا احساس ہوتا ہوگا نا، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کل تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عید کرتے تھے، رمضان گزارتے تھے، افطار کرتے تھے. آج ہم یہاں موجود ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی علی امیر المومنین علیہ السلام کا سہارا تو ہے. روزہ رکھ لیا، دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے آ گئے، کوئی آپ کو روکنے والا تو نہیں ہے، پانی پی سکتے ہیں. لیکن جن کو دربدر کیا گیا ہو، اپنے گھر سے دور کر دیا گیا ہو، اور نہ صرف دور کر دیا گیا ہو، اس حد تک پہنچا دیا گیا ہو کہ نہ کھانے کو ہو نہ پانی پینے کو. لیکن وہی ولی لا خوف علیہم ولا یحزنون، کوئی ڈر نہیں، سب کچھ قربان کیا حسین نے اپنے خدا کے لیے. کتنا عاشق تھا امام حسین اپنے پروردگار کا کہ جب امام نے رخصت لی ہے اپنی بیٹی سے، بس چند جملے مصائب کے. آپ میں سے اہل و عیال والے ہوں گے نا، بچے آپ گھر میں، اپنے اکثر آپ کے گھروں میں یہ طریقہ ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سب کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، جب درسوں سے واپس آتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گھر میں ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا آئے گا، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. حسین نے بھی اپنی بیٹی سے رخصت لی تھی نا، بیٹا میں پانی کا انتظام کروں، شاید مجھے جانے دو. کہا چچا بھی یہ کہتے کہ بابا مگر وہ بھی نہ آئے. کہا نہیں بیٹی مجھے جانے دو. ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے منتظر ہوتے ہیں کہ بابا آئے گا ہمیں، اور جب آتے ہیں تو ایک دم گلے سے لگا لیتے ہیں کہ بابا آ گیا. خوشی کی بچوں کی انتہا نہیں رہتی. مگر حسین گئے، ہم تو آتے ہیں اپنے گھروں میں، حسین واپس نہیں آئے تھے. سکینہ کا کیا حال ہوا جب حسین زین سے زمین پر آئے ہیں؟ مختصر کیا میں نے، زین سے زمین پر آئے، وہ بھی کیسے آئے میں وہ بھی بیان نہیں کروں گا. حسین جب زین سے زمین پر آئے تو حسین نے سجدہ کیا کربلا کے زمین پر، رکا پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. ذوالجناح نے اپنے سر کے بالوں کو حسین کے خون سے رنگین کیا، اور اب یہ ذوالجناح خیمہ کی طرف پلٹا ہے. سکینہ نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے، ابھی میں نے مثال دی، ہم گھر جاتے ہیں بچے منتظر ہوتے ہیں، بچی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے نا کہ بابا آئے گا. جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو ایک مرتبہ کہا کہ پھوپھی اماں لگتا میرا بابا آ گیا. مگر اب جو دروازے کے باہر آئی ہے اور خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا کہ زین ڈھلی ہوئی ہے، باغیں گھوڑے کی کٹی ہوئی ہیں اور سر پر خون لگا ہوا ہے، تو سکینہ نے یہ نہ پوچھا کہ اے سکینہ نے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح میں یہ نہ پوچھوں گی میرے بابا کے گھوڑ سوار، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو تیر کتنا لگا، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو نیزے کتنے لگے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کتنا زخمی تھا، بس مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کے خنجر چل رہا تھا تو میرے بابا کو پیاس لگی تھی تو پانی دیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. سر حسین کو جب بلند کر دیا اور تبرکات کو لوٹ لیا گیا، تو اب جب تبرکات لوٹ لیے، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادیاں آئیں میدان میں اور آسمان کی طرف رخ کیا، اور اس کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے ہاذا، یہ شہزادیوں کا جملہ، ہاذا حسین مغمد بالدماء، نانا ہمارا سلام ہو آپ پر، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں لت پت موجود ہے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جب بہت دیر گزر گئی اور اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تو میں لاشوں کی طرف کسی کام سے گیا تھا. ایک مرتبہ وہاں دیکھا کہ ایک ضعیف شخص ہے جو کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اور کبھی زمین کی طرف دیکھتا، کبھی لاش حسین کی طرف دیکھتا اور لاش حسین کی طرف دیکھ کر کہتا قتلوا ولدی قتلوا، بیٹا تمہیں قتل کر دیا گیا، بیٹا تمہیں پانی نہ دیا گیا. بار بار حسین کے لاشے کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھتا. یہ راوی کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس آیا، سید سجاد کے پاس آیا، کہا کہ آپ کے یہاں کوئی مرد بھی بچا ہے کہ جو لاشوں کے پاس ہے؟ کہا ہمارے پاس اب کوئی مرد نہیں بچا ہے سوائے میرے، اب کوئی موجود نہیں. کہا وہاں لاشیں ملائیں، وہاں لاشوں میں ایک مرد ہے جو ضعیف ہے، چہرے پہ اتنی جلالت تھی کہ مجھ سے سوال نہ ہو سکا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے. کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی لاش حسین کی طرف دیکھتا ہے اور بار بار یہی کہتا ہے بیٹا تجھے مار دیا گیا، بیٹا تجھے پیاسا مار دیا گیا. کہا تو نے پہچانا نہیں، یہ میرے نانا ہے، یہ رسول کے نانا، یہ حسین
حسین کے نانا ہیں جو حسین کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ میرے بیٹے تمہیں سے شہید کر دیا گیا کربلا میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا.